سب سے پہلے تو میں آپ کو پرتگال جانے کے بینیفٹس بتاتا ہوں. اس کی اگر آپ جیوگرافی دیکھیں پرتگال کی تو یہ یورپ میں واقع ہے. ٹھیک ہے جی. اسپین کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے اور آپ اس کو گوگل میپس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کہاں پہ واقع ہے دیکھیں, یہ شینجن میں آتا ہے, یورپین یونین میں آتا ہے. بہت اسٹرانگ کنٹری, ملٹی پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. مختلف ممالک ہیں, یعنی کہ فرانس ہو گیا, یو کے ہو گیا, جرمنی ہو گیا. یہاں کے سٹیزن جو ہیں ریٹائرمنٹ کے لیے پرتگال میں جاتے ہیں. کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لیونگ ایکسپینسز کم ہے, رینٹس کم ہے, اور کوالٹی آف لائف اس کی بہت زیادہ اچھی ہے. اس سلسلے میں وہ یہاں سے ریلوکیٹ ہو کے لائک ریٹائرمنٹ کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں کا رخ کرتے ہیں. جی پرتگال کیونکہ یورپین یونین میں شامل ہے, شینجن زون میں شامل ہے, اور یورپین لا کے مطابق یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی یورپین ملک میں جا کے جو معاہدے کے اندر شامل ہیں وہاں پہ جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں. تو جو پرتگیز نیشنل ہوتے ہیں وہ یا تو انگلینڈ جاتے ہیں, ہالینڈ جاتے ہیں, فرانس جاتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں, یا ان ممالک میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ زیادہ بینیفٹ ہوگا ان کے کیریئر کے لیے, یا جہاں پہ وہ جا کے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. اس صورت میں ہوتا کیا ہے, اس صورت میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ان کا اپنا ملک ہے پرتگال, اس کے اندر ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے. وہ گیپ کیا ہوتا ہے, وہ گیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مین پاور کی کمی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس الیکٹریشینز, پلمبر, لیبر اور انجینئرز, ڈاکٹرز, آئی ٹی والے لوگ, یہ سارے آپ کے پاس کم ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں اسی لیے یہ لوگ ایک انیشیٹو لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم ایک جاب سیکر ویزا نکالتے ہیں جس سے ہم یہ کر سکیں گے کہ فورن نیشنلز کو بلائیں گے اپنے ملک میں, اور جو گیپ وہ موجود تھا ہمارے سٹیزنز کے جانے کے بعد وہ گیپ یہ لوگ فل کریں. بھی تو انہوں نے یہ رولز اینڈ ریگولیشن نکالے ہیں جاب سیکر ویزا کے بارے میں. فورن افیئر کی ویب سائٹ پہ یہ دیکھیں, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے منسٹری آف فورن افیئر. سب سے پہلے تو ہم نے اس کے بارے میں دیکھنا ہے, آپ نے اس ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے جہاں سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, اتنی زیادہ میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا آپ کو. تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں جی, یہ کہہ رہا ہے کہ 120 دن کے لیے گرانٹ ہوتا ہے, رینیویبل فار another 60 days. اس کا مطلب یہ ہے کہ 120 دن ختم ہوں گے تو آپ ان کو بولیں گے جی کہ 60 دن کی مزید ایکسٹینشن کرتے ہیں, تو یہ 6 مہینے کا آپ کو ویزا بن جائے گا. جنرل ڈاکومنٹیشن کے بارے میں اس نے بول دیا جی کہ یہ ہمیں نیشنل ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے, یہ میں اگر آپ کو کھول کے بتاؤں تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے. یہ فارم جو ہے آپ نے فل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ پاسپورٹ, پروف آف ریگولر اسٹیٹس ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ رہ رہے ہیں, سعودیہ میں رہ رہے ہیں, تو وہاں کا کام آپ کو چاہیے ہوگا. دبئی کا ایمریٹس کارڈ چاہیے ہوگا, اسی طریقے سے یو کے کا ریزیڈنس کارڈ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ چلا سکتے ہیں. کرمنل ریکارڈ, یہ پاکستان سے آپ کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنانا پڑے گا. اگر آپ فار ایگزامپل دبئی رہے ہیں تو وہاں پہ دبئی کا بھی آپ کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے. سعودیہ رہے ہیں تو سعودیہ کا بھی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. یہ جی ٹریول انشورنس آپ کو چاہیے, ٹرانسپورٹ کا جو ہے ٹکٹ وغیرہ چاہیے, سب کچھ. اور فائنینشیل ریسورسز کے, یعنی کہ آپ کو یہ چاہیے, آپ یہ ان کو یہ شو کرنا ہے کہ آپ اپنا جتنا بھی ڈیوریشن ہے 120 کا 20 days کا, آپ ایزیلی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. ایک جرنل یہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ 3 جو ہے نا پیز, جو پرتگال کی منیمم پیز ہیں 3, اس کے برابر آپ کے پاس سیونگ ہونی چاہیے. تو آئی تھنک تقریباً 800 یورو منیمم پے ہے ماہ کی, تو اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, تقریباً اتنی سیونگ ہونی چاہیے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, آسان ریکوائرمنٹس ہے, اتنی مشکل ریکوائرمنٹس نہیں ہے. ابھی انفارمیشن کے مطابق یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کو غور سے سننا ہے آپ نے. اون اسٹیٹمنٹ انڈیکیشن آف دا کنڈیشن فار دا ایسٹیمیٹڈ اسٹے, آپ نے ان کو یہ بتانا ہے, ایک کور لیٹر لکھ کے بتانا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کریں گے کیا, آپ کے ارادے کیا ہیں, آپ کے پاس سکلز کیا ہیں, آپ پہلے کیا پہ کام کرتے رہے ہیں, آپ نے جاب وہاں پہ کیسے سرچ کرنی ہے, اور آپ کیسے وہاں پہ جا کے جاب سیکیور کریں گے, اور
इम्पोर्टेंटली एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप वापस आ जाएंगे, ये लाजमी आपने मेंशन करना है। उसके अलावा कोई भी या ये वीजा स्टार्ट करने से पहले उनकी रिक्वायरमेंट जैसे आप देख रहे हैं ना, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन द IEFP। IEFP उनका एक वोकेशनल जो है वर्क प्रमोशन के लिए एक इदारा है, ठीक है जी, वर्कर्स को प्रमोट करते हैं ये, और उसकी डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। मैं अगर उस पेज को ओपन करूं, मैंने नेक्स्ट टैब पे ओपन किया है, चले मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये तो अगर ये पुर्तगीज में हो या फ्रांस में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो तो आपने इंग्लिश में चेंज करके इसकी सारी डिटेल कर लेनी है। इसमें जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे ये बता रहे हैं, यू मस्ट फिल इन द फॉलोइंग फॉर्म, तो आपने ये फॉर्म फिल कर लेना है। मैंने ये फॉर्म फिल किया है और ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी इमिशन डेट, पासपोर्ट नंबर, ये इमिशन डेट का मतलब है कि पासपोर्ट की स्टार्ट डेट, इशू डेट कब हुई है, और ये वैलिडिटी डेट के एक्सपायरी डेट कब है, ठीक है जी। नेशनलिटी चूज करनी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने यूनिवर्सिटी के लिए 12 साल की स्कूल की है, 9 से 11 साल का, जो कुछ भी है वो आपने यहाँ पे कर लेना है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें आपने बता रहा है कि आपने पहले किस जगह पे काम किया। 5 आपने आंसर सिलेक्ट करने कि कौन कौन सी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है। तो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की प्रोफेशन मौजूद है। शेफ और कुक्स का भी मौजूद है, किचन हेल्पर का भी मौजूद है, बेकरी पेस्ट्री शेफ्स का, वेटर बारटेंडर का, फिशरमैन, और जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक वर्कर, वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स, इवन लॉरी और बस ड्राइवर, इवन और तो और अनस्किल्ड वर्कर के बारे में भी है, ठीक है। फिर अब एक और काम नेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि आप कौन सी एरिया, प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ये कौन सा प्रोफेशनल एरिया जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने वही एरिया सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। 3 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फर्ज किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम किया या इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम किया है, टेलीकम्युनिकेशन में, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उससे ये आपको फायदा होगा, वो कहेंगे जी इस बंदे के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस मौजूद है तो ये यहाँ पे भी आके वो काम करेगा, तो इतना मसला नहीं होगा। तो ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपने लैंग्वेजेस का कर देना है, इंग्लिश सिलेक्ट कर देनी है। और आपने ये भी इससे पहले आप बता सकते हैं हमको कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। और लैंग्वेज के बाद अदर लैंग्वेज का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप अपना उर्दू भी लिख सकते हैं, पंजाबी लिख सकते हैं, पश्तो लिख सकते हैं, और अरबिक या कोई भी आपके पास अदर लैंग्वेज है वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको पुर्तगीज, फ्रेंच और स्पेनिश आती है तो ये एक एडिशनल एडवांटेज होगा, ठीक है। और आपसे कॉन्टेक्ट की लैंग्वेज इंग्लिश आप सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद ही आपने ये डिक्लेरेशन वगैरह सेंड करके सबमिट कर देनी है। जब ये आप सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल पे कुछ अरसे बाद वो इंफॉर्मेशन दे देंगे और आपको एक प्रूफ दे देंगे, एक सर्टिफिकेट सा आपके पास आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपने सेव कर लेना है। अच्छा, मैं पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, अप्लाई फॉर अ वीजा टू पोर्चुगल इन पाकिस्तान, ठीक है। ये VFS ग्लोबल जो है ये एक पार्टनर है पोर्चुगीज एम्बेसी के, यहाँ से आप वीजा अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं उनकी वेबसाइट पे आऊँ तो सबसे डाउन सबसे नीचे आके वो ये आता है जॉब सीकर पर। तो इस जॉब सीकर में आपकी ओवरव्यू आपने सब पढ़ लेना है। वीजा फी लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है ना
وہ بھی لکھے ہوئے ہیں سارے، فوٹو اسپیسیفکیشن، پروسیسنگ ٹائم اور ڈاؤن لوڈ جو بھی ہیں فارمز وغیرہ، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. اور اگر میں ایمبیسی آف پاکستان ایمبیسی آف پاکستان میں آؤں تو یہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ بھی یہ یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہ ویزا کی جو کیٹیگری آتی ہے نا، یہ نیشنل ویزا میں آتی ہے، نیشنل ویزا کی. اور وی ایف ایس کی گلوبل کی ویب سائٹ پہ یہ ایک اور انفارمیشن ہے جی، یہ چیک لسٹ ہے جاب سیکر ویزا کی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے لکھی ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے لکھا ہوگا، یہ دیکھیں اسپیسیفک ڈاکومنٹس. تو ڈیکلریشن ود انڈیکیشن آف دا کنڈیشن، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کور لیٹر کا پروف آف پریزنٹیشن آف ڈیکلریشن آف ایکسپریشن آف انٹرسٹ، جو کہ آپ نے ابھی دیکھا تھا یہ والا، جہاں پہ اس فارم میں یہ جو فارم ہے نا، ابھی تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، یہ جو فارم ہے نا یہ ہم نے دیکھا تھا ابھی، یہ وہ ہے. اور یہ ساری چیک لسٹ آپ نے دیکھ لینی ہے اور کمپلیٹ کر لینی ہے. اور آپ نے کیونکہ آن لائن سبمیشن نہیں ہوتی تو وی ایف ایس گلوبل کے تھرو آپ نے اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے اور جا کے اپنی ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ویزا سبمٹ کرتے رہیں. تو